الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور اکثر لوگ اس میں مبتلا ہے، لیکن لوگوں کو اس گناہ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ اکثر لوگ دوسرے کے زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، کسی کے مکانات پر قبضہ کرتے ہیں، کسی کے کیا چیز جو ہے ناحق بس لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں واضح ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی نے بھی کسی زمین کا کچھ حصہ بھی ظلم کرتے ہوئے کسی کا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا، زمین کا کچھ حصہ۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شبرن کا لفظ کہا ہے کہ ایک بارش زمین میں اگر کسی کی ظلم کرتے ہوئے لی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جس آدمی نے کسی کے زمین کو ظلم کرتے ہوئے ناحق دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 7 زمین تک نیچے دنسایا جائے گا۔ کتنی بڑی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی بڑے زمین کے بارے میں بات نہیں کی، صرف ایک شبر یا کچھ حصہ تھوڑا سا، اس کے بارے میں اتنی سخت وعید بیان کیے۔ تو آپ بتاؤ، جو لوگوں کے کنالوں ایکڑوں زمین لوگ قبضہ کرتے، آپ کیا کہتے؟ کیا خیال ہے آپ لوگ؟ میرے دوستو، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہتے یار چلو تھوڑا سا راستہ تو لیے، چلو یار تھوڑا تو لیے۔ ارے بھائی، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم دوسرے کے زمین کو کیوں قبضہ کرتے ہو؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تمہیں اللہ کی نبی کی یہ حدیث، اس سے آپ عبرت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کتنی سخت وعید بیان کی ہے۔ اور میں آپ حضرات کو ایک واقعہ بتا دوں۔ ایک صحابی تھے، اس پر ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ اس نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ، اس پر ایک خاتون جس کا نام اورا بنت اویس تھا، اس نے اس پر دعویٰ کیا کہ حضرت سعد بن زید نے میری زمین پر قبضہ کیا، میرے زمین کا کچھ حصہ لیے۔ تو حضرت زید پر جب دعویٰ کیا حضرت سعد بن زید پر، تو یہ معاملہ مروان کے دربار تک پہنچا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے کہ خاتون نے دعویٰ کیا ہے حضرت سعد پر۔ تو جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ نے اس کا زمین پر قبضہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ پیغام، یہ حدیث کہ جس آدمی نے کسی کے ایک بالش زمین پر ظلم قبضہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمینیں نیچے دنسائے گا، یہ حدیث بیان کی کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، میرے ذہن میں یہ حدیث ہے، کیا میں اس حدیث کے سننے کے باوجود میں کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ تو میں اس خاتون کے زمین پر کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ پھر حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ، اگر اس نے مجھ پر
قبض جھوٹے الزام لگائے، خدایا اگر اس معاملے میں میں سچ ہوں تو میری مدد فرما اور اس کو ذلیل رسوا فرما۔ تو پھر وہ کیا ہوئی، پھر وہ خاتون اپنے گھر کے ایک کنویں میں گر گئی۔ وہ کہتے کہ اس کی بینائی بھی چلی گئی، اور وہ ایسے جب چلتی تھی تو ہاتھ وغیرہ لگا کر چلتی تھی، پھر ایک کنویں میں گر گئی اور بس اسی میں وہ فوت ہو گئی۔ تو میرے دوستو، آج کل لوگ اس کو بالکل گناہ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ بڑے بڑے قبضہ مافیا، بڑے بڑے گروپ بنے ہوتے ہیں، لوگوں کے زمینوں کو قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کو پلاٹوں کو قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کے ناحق زمین اپنے لیے لے لیتے ہیں، اور بس وہ بیچارے پہ روتے رہتے۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا، آپ تو اس دنیا میں اگر آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، آپ کسی کو پیسہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہو، عدالت پہ سفارش کر سکتے ہو، آپ جھوٹ بول کر جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، کیونکہ یہ دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لیکن یاد رکھنا، یہاں تو آپ جان چھڑا لو گے، لیکن وہ اللہ کا جب عدالت ہے، وہاں پر ہر چیز ایسے لکھ کی جا چکی ہے نا، کہ وہاں پر ایک بالش سے کم بھی اگر آپ نے کوئی چیز کسی کا قبضہ کیا، کوئی زمین، تو یاد رکھنا وہ اللہ کا ایسا عدالت ہے کہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھو گی۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں کاغذات میں ادھر ادھر کر کے گھما پھرا دو گے، کاغذات میں آپ عدالت میں ایسے کوئی ہیلا کر کے کہ آپ اپنے آپ کو چھڑا سکو گے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے عدالت میں نہ آپ کا یہ سفارش قبول ہوگا، نہ آپ کا کوئی اس طرح کا عذر قبول ہوگا، نہ آپ نے آپ کو اس طرح کے ہیلا بازی کر کے آپ چھڑا سکتے ہو۔ تو میرے دوستو، کیونکہ وہ اللہ کا عدالت ہے، اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی چیز لکھ کی جا چکی ہے، اور ایسی لکھی ہے کہ وہ مٹ نہیں سکتا ہے۔ دنیا کے کاغذات پہ تو یہ ہے کہ بھائی لکھ دیا تو چلو مٹ گیا، کوئی اور ضائع ہو گیا، لیکن یاد رکھنا وہ ایسی اللہ کی عدالت ہے، وہ تمام چیزیں ایسے لکھ کی جا چکی ہے کہ وہ کبھی مٹ نہیں سکتے۔ پھر آپ وہاں کیا جواب دو گے؟ یہاں پر تو آپ ایکڑوں زمینوں پر لوگوں کے قبضہ کرو، آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم زمین کے بارے میں اتنی سخت وعید بیان کی ہے، تو آپ بتاؤ جو لوگوں کے بہت زمینیں قبضہ کرتے، تو آپ بتاؤ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میرے دوستو، آج کل یہ معاملہ بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سامنے والا تھوڑا کمزور قسم کا آدمی ہے، عدالت میں یہ دوڑ بھاگ نہیں، کیونکہ آج کل تو عدالتوں میں بھی پیسے لگتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی سامنے والا کو ایسے دیکھے کہ یہ تھوڑا کمزور قسم کا آدمی ہے، یہ میرا عدالت میں مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا کر زمین کو قبضہ کر لیتے، اور پھر وہ تو چالاک ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو تو یاد رکھنا یہ چالاکی آپ کی دنیا میں چل جائے گی، لیکن آخرت میں آپ کیا کرو گے؟ اللہ کی عدالت میں آپ کیا جواب دو گے؟ تو میرے دوستو، اس طرح کچھ لوگ یتیموں کو دیکھ کر کہ یار ان کے سر پر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تو ان کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، راستوں کو اپنے گھروں میں اور اپنے جائیداد میں شامل کرتے اور ان پر آبادیاں کرتے، راستوں کو تنگ کرتے۔ میرے دوستو یاد رکھنا یہ بہت بڑی گناہ ہے، یہ بہت بڑی گناہ ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی ہم لوگ کیا کہتے، ارے یار تھوڑا سے تو لیا، ارے یار کیا ہوگا، تھوڑے سے کیا ہوگا؟ او بھائی تھوڑے سے تم تو تھوڑا تو اس کو سمجھتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ایک بالش سے کیا ہوگا، کچھ تو زمین ہے، تھوڑا سا تو ہے، اللہ کے نبی نے اس پر بھی سخت وعید بیان کی۔ تو میرے دوستو، اور آج کل دنیا میں معاشرے میں آپ دیکھو، جائیداد کے سر پر، اسی زمین پر لوگ ایک دوسرے کو مار رہے، آپس میں بھائی لڑ پڑتے ہیں، قربت کے رشتہ داریاں اس زمین اور جائیداد پر وہ کیا ہو جاتے ہیں، بڑی دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرے اور کسی کا کچھ بھی حصہ بالکل نہ لے۔ آپ کا حق ہے تو آپ اپنا حق تو لے سکتے ہو، لیکن ظلماً کسی کا ایک بالش سے کم بھی اجازت نہیں لو، بالکل اجازت ہے۔ سخت وعید اللہ کے نبی نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہم اس سخت گناہ سے
ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔